27 رمضان کی رات درزی اپنی دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو ایک چلاک چور درزی کی دکان کے اندر گھس گیا۔ اس کا تالا توڑنے کی کوشش بالکل نہ کی تاکہ شور نہ ہو، لہٰذا دکان کے روشن دان کے ذریعے اندر داخل ہوا اور 12 سلے ہوئے نئے سوٹ لے کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک 75 سالہ بڑھیا اپنے گھر کی چھت پر نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دکان کے روشن دان سے کوئی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے شک ہوا کہ یہ چور ہے اور اس نے چھت پر کھڑے ہو کر شور مچایا۔ بڑھیا کا شور سن کر محلے والے اکٹھے ہوئے اور چور کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ چور کافی فاصلے پر تھا، لیکن جب اسے شک گزرا کہ شاید پکڑا نہ جاؤں تو ایک جامع مسجد میں داخل ہو گیا اور اعتکاف میں جا کر بیٹھ گیا۔ عشاء کی باجماعت نماز شروع ہوئی تو چور نے وہ 12 سوٹ ایک مصلے کے نیچے چھپا لیے اور بعد جماعت نماز ادا شروع کی۔ جیسے ہی چوتھی رکعت ختم ہوئی تب مہتاب کے گھر نقب لگی اور تمام زیورات اور پیسے نکل گئے۔ اب اس واردات کے 15 دنوں بعد مہتاب نے مجھے واقعہ بیان کر کے ایسی بات بتائی جس پر یقین نہ آیا۔ اب میں آپ کو راز کی ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا جو مال چوری ہو گیا وہ سارے کا سارا مال مجھے واپس مل گیا۔ کب؟ میں نے پوچھا۔ کہاں سے ملا؟ 5-6 دن گزر چکے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اب آپ میری پوری بات سنیں۔ جس روز میرے گھر چوری ہوئی اس سے تیسرے دن میرا ایک ہندو دوست گوپال داس مجھے ملا اور کہنے لگا کہ ایک سونار جو ان کا پڑوسی ہے ان کے گھر آیا تھا۔ اس نے کچھ زیورات گوپال داس کے باپ کو دکھا کر کہا کہ یہ خالص اور بڑا اچھا سونا ہے، اگر کوئی چیز انہیں پسند ہے تو خرید لیں۔ میں یہ واقعہ اپنی زبانی سنا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوئی بھی سونار زیور خریدتا ہے، خواہ وہ چوری کا کیوں نہ ہو، ویسے ہی کسی کا بیچا ہوا ہو تو وہ توڑ پھوڑ کر ڈھال دیتا ہے۔ لیکن اس سونار نے زیور کی کچھ چیزیں اپنے پڑوسی کو دکھائیں، وہ اسی حالت میں خرید لیے۔ اسے اپنے پڑوسی پر بھروسہ تھا، وہ کسی کو بتائے گا نہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکیوں سے کم بیٹھتی ہیں۔ اس سونار نے چوری کا زیور اصل حالت میں اپنے پڑوسی کے ہاتھ بیچنے کا خطرہ اس لیے بھی مول لیا تھا کہ وہ شہر میں رہتا تھا اور زیور ایک گاؤں کا تھا۔ مہتاب کا یہ دوست گوپال داس شہر کا رہنے والا تھا۔ یہ دراصل شہر نہیں قصبہ تھا جہاں میرا تھانہ بھی تھا۔ دیہات کے لوگ اسے شہر کہتے ہیں۔ گوپال داس مہتاب 8ویں جماعت تک اکٹھے پڑھے تھے۔ اسی وقت سے لے کر آج تک ان کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ گوپال مہتاب کے پاس کبھی کبھی گاؤں آیا کرتا تھا اور مہتاب اسے پرندوں کے شکار کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ اب مہتاب کا گھر لٹ گیا تو کسی طرح گوپال داس کو خبر ہوئی۔ یہ سونار ہمارا پڑوسی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے، گوپال داس نے مہتاب کو بتایا۔ مجھے یہ شک نہیں تھا کہ یہ زیور چوری کا ہے، لیکن ایک چیز سے مجھے شک ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ تم پان کے پتے کی شکل سونے کا ایک تعویذ گلے میں باندھا کرتے تھے، اس پر اللہ کا نام ہوتا تھا۔ یہ بھی ان زیورات میں شامل تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہ سارا زیور تمہارا ہے۔ مہتاب نے اسے اپنے زیورات کی تفصیل اور کچھ نشانیاں بتائیں تو گوپال داس نے کہا کہ یہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گوپال داس یہ زیور یا کم از کم تعویذ ہی اٹھا لاتا اور مہتاب کو دکھاتا۔ ایک کام کرو گے گوپال؟ مہتاب نے گوپال داس سے کہا، اگر یہ چیزیں ابھی تک تمہارے گھر میں ہیں تو تعویذ کو ایک بار پھر دیکھنا۔ اللہ کا لفظ ذرا سا گھسا ہے اور لفظ الف ایک لکیر اتنی گہری پڑی ہے کہ الف کے درمیان سے کٹا معلوم ہوتا ہے۔ میرے تعویذ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک کنارے پر چوٹ کا نشان ہے۔ اگلے روز گوپال داس نے مہتاب کو پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ یہ تعویذ مہتاب کا ہی ہے۔ میں زیادہ باریک تفصیل نہیں بتا سکتا، مختصراً سنا رہا ہوں کہ گوپال داس نے مہتاب کو یقین دلایا کہ یہ زیور اسی گھر کا ہے۔ کیا تم نے اپنے اس ہندو دوست سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اپنے ایک ہندو پڑوسی جو کہ اس کا رشتہ دار بھی ہے کیوں گرفتار کروانا چاہتا ہے؟ میں نے مہتاب سے پوچھا اور یہ بھی کہا کہ ہندو کے خلاف کبھی ایسی کارروائی نہیں کرتا۔ ہندو ایسی کارروائی بھی کبھی نہیں کرتا جس میں ایک ہندو کا نقصان اور مسلمان کا فائدہ ہو۔ میں جانتا ہوں، مہتاب نے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے اس سونار کے خلاف بڑی نفرت کی بات کی اور کہنے لگا کہ وہ اپنی بیٹی گوپال داس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، لیکن گوپال داس
کو اس کی بیٹی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ گوپال داس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ سونار بڑے غلط طریقوں سے اس کے ماں باپ کو مجبور کر رہا ہے کہ گوپال داس اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے۔ گوپال داس کہتا ہے کہ وہ اس سونار کی کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ گوپال داس نے مہتاب کو بتایا کہ یہ زیور ابھی تک اس کی ماں کے پاس ہے۔ مہتاب نے اسے کہا کہ ممکن ہو سکے تو تعویذ اٹھا لائے اور وہ اسے دے کر واپس کرے گا۔ دوسرے دن گوپال داس اس زیورات میں سے تعویذ چوری کر کے لے آیا۔ مہتاب نے دیکھا کہ یہ اسی کا تعویذ تھا۔ اس نے تعویذ گوپال داس کو دیا۔ اس نے گوپال داس سے اس سونار کا نام پوچھ لیا تھا اور دکان بھی معلوم کر لی تھی۔ اچانک شعلہ بن گئی۔ جناب ملک صاحب، مہتاب نے یہ واقعہ مجھے سنا کر کہا، میں کوئی عقل مند آدمی تو نہیں، یہ باتیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جس روز گوپال داس نے مجھے اس زیور کے متعلق بتایا تھا، میں نے اس سے ایک روز پہلے شمشیر کو اس سونار کی دکان میں بیٹھے دیکھا۔ میں اس روز آپ کے پاس یہاں تھانے آیا تھا۔ یہاں سے اٹھ کر میں بازار چلا گیا اور اس سونار کی دکان کے سامنے سے گزرا تھا۔ میں شمشیر پر ڈکیتی کا شک کبھی نہ کرتا۔ وہ خاندانی آدمی تھا۔ اس میں 100 طرح کے عیب ہو سکتے تھے، لیکن وہ ڈاکو یا چور نہیں ہو سکتا۔ مجھے شک اس وجہ سے ہوا کہ میں بازار میں گھوم پھر کر واپس گاؤں چلا آیا۔ میں نے شہر میں ایک جگہ شمشیر کے ساتھ ایک آدمی دیکھا جو شریف آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ اس پر پہلے ہی چوری کا الزام لگ چکا تھا، شاید ایک بار پھر سزا بھی بھگت چکا تھا۔ مہتاب نے اس آدمی کا نام بتایا جو شمشیر کے ساتھ تھا۔ مہتاب اسے اتنی اچھی طرح نہیں جانتا تھا جتنی اچھی طرح میں جانتا تھا۔ اس کا نام شوکت تھا اور شوکا کے نام سے وہ مشہور تھا۔ وہ چوری میں 1 سال کی سزا بھگت چکا تھا۔ یہی اس کا پیشہ تھا۔ وہ میرے تھانے والے قصبے کا رہنے والا تھا۔ قصبے سے 3 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے مہتاب سے کچھ باتیں پوچھی جو اس نے سوچ سوچ کر بتائیں۔ اس سے مجھے بھی شک ہوا کہ مہتاب کے گھر کی واردات کے ملزم شمشیر اور شوکا ہی تھے۔ اب یہ بتاؤ، میں نے مہتاب سے پوچھا، مال تمہیں واپس کس طرح ملا؟ یہ بھی ایک عجیب قصہ ہے ملک صاحب، مہتاب نے جواب دیا۔ میں اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارا چور شمشیر ہے۔ یہ سن کر بیوی مجھ پر برس پڑی اور کہا کہ خبردار، شمشیر پر ڈکیتی کا الزام کیسے لگا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ شمشیر چور نہیں تو اس نے چوری کروائی ضرور ہے اور زیور فلاں سونار کے ہاتھ بیچا ہے۔ پروین مہتاب کا یہ الزام تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ مہتاب نے اس سے کہا کہ یہ تو اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا زیور کہاں ہے، اس لیے وہ ابھی تھانے میں جا کر اس کی نشاندہی کرے گا۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی چپ ہو گئی اور معلوم نہیں کیا سوچنے لگی۔ میری بات کان کھول کر سنو، پروین نے مہتاب سے کہا، ابھی تھانے نہیں جانا اور یہ بات دل میں رکھنا، جب تک میں نہ کہوں اپنی زبان بند رکھنا۔ پروین نے یہ بات ایسے انداز میں کہی کہ جس طرح وہ اس پر حکم چلاتی تھی اور جس طرح مہتاب اس کے آگے دب جایا کرتا تھا، اسی طرح وہ دب گیا۔ میں مہتاب کی زبانی یہ واقعہ سن سن کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا الف لیلا کی داستان مجھے سنا رہی ہے۔ اس داستان کے سارے کردار مجھے ذہنی ماری معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ مہتاب جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تو میں دیکھ چکا تھا کہ مہتاب پر کسی آسیب کا اثر ہے۔ اگر وہ مجھے یہ نہ بتاتا وہ اپنی بیوی کے زیر اثر ہے تو میں شرار کا اثر سمجھتا۔ اثر بھی اتنا شدید کہ بیوی نے مہتاب کو آنکھ دکھا کر کہا کہ وہ زیورات کی یعنی اس سونار کی نشاندہی کرے تو مہتاب نے اس کا حکم مان لیا۔ اس کے بعد مہتاب نے عجیب و غریب بات سنائی کہ پروین مہتاب کو یہ بتا کر کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر جا رہی تھی، چلی گئی، شام کو واپس آئی۔ ہمیں اپنا زیور اور رقم واپس چاہیے۔ پروین نے مہتاب سے کہا، کہتے ہیں تھانے اور کچہری کے چکر میں پڑ جاؤ تو مال واپس نہیں آتا۔ تم ذرا چپ رہنا، ہمارا زیور اور ہماری رقم حلال کی ہے، ایک ایک چیز واپس مل جائے گی۔ مہتاب نے مجھے بتایا ہے کہ اس رات پروین نے اسے ساری رات سونے نہ دیا، نہ خود سوئی۔ رات بھر اس جوان لڑکی نے مہتاب پر پیار محبت کا جادو تیاری کیے رکھا، جس کا نشہ مہتاب پر 2-3 دن رہا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اگلا دن بھی گزر گیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پروین نے مہتاب سے کہا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، چلی گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ اس نے مہتاب کو دی اور بولا کہ یہ لو،
واپس مال مل گیا ہے۔ مہتاب نے پوٹلی کھولی تو سارے زیورات، پوری رقم اس پوٹلی میں موجود تھی۔ کہاں سے لائی ہو؟ مہتاب نے پوچھا۔ جہاں سے بھی لائی ہوں تمہیں اس سے کیا؟ پروین نے ذرا غصیلی آواز میں کہا۔ یہ ہمارا حلال کا مال تھا جو ہمیں واپس مل گیا۔ اب نہ تم پوچھو گے نہ ہی میں کچھ بتاؤں گی۔ مہتاب حسب عادت خاموش رہا، لیکن وہ اپنی ذات میں کوئی تبدیلی رونما ہوتے محسوس کرنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا چور شمشیر تھا۔ مہتاب کے سینے میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ یہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس کی بزدلی بھی اسے سرد نہ کر سکی۔ اس نے 2-3 بار پروین سے کہا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، وہ اسے بتا دے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ پروین اسے پیار سے بھی ڈانٹ کے لہجے میں ٹالتی رہی۔ اگلے روز مہتاب باہر نکلا تو اسے شمشیر ملا۔ مہتاب بھائی، شمشیر نے اسے روک کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ پروین کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ مہتاب نے بیان دیتے ہوئے مجھے بتایا، میں نے اسے دیکھا، وہ اکیلی بیٹھی کسی سوچوں میں گم تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے ساتھ اب غصے سے نہیں بولتی تھی۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو پروین مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اسے 2-3 مرتبہ پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، لیکن اس نے ٹال دیا۔ رات کا وقت تھا، میں گہری نیند میں سویا تھا۔ پروین کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ وہ بڑی زور سے کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، تم چور ہو۔ وہ خواب میں بول رہی تھی۔ اس نے یہی الفاظ صاف کہے۔ وہ کچھ بڑبڑانے لگی جو میں سمجھ نہ پایا۔ مال واپس مل گیا ہے نا؟ اب زبان نہ کھولنا۔ پروین نہ ہوتی تو تمہیں 1 پیسہ واپس نہ ملتا۔ یہ چند ایسے الفاظ تیروں کی طرح مہتاب کے دل میں اترے اور مہتاب شمشیر کے لیے موت کا فرشتہ بن گیا۔ مہتاب اپنی ذات میں جو تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا وہ یک لخت مکمل ہو گئی۔ انتقام کی جو آگ اس کے سینے میں سلگ رہی تھی وہ اچانک شعلہ بن گئی۔ اس نے شمشیر کو کچھ نہ کہا، خاموشی سے آگے چل پڑا۔ اس کے دماغ نے یک لخت اپنے آپ ہی ترکیبیں سوچنا شروع کی۔ پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ میں نے اسے بلایا، زور زور سے ہلایا بھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ جاگ اٹھی ہے اور رو رہی ہے، لیکن وہ سوئی ہوئی تھی اور میری آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے لالٹین کی بتی اونچی کر کے دیکھا، وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے میں ہر طرف نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ میں اس سے قریب ہوا، اپنے بازو میں لے کر پوچھا کہ وہ کیا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یاد نہیں رہا وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ اپنی بیوی کو اس طرح خوف زدہ اور پریشانی کے عالم میں دیکھ کر اس میں مردانگی بیدار ہوئی، بزدلی کی جگہ دلیری آ گئی۔ اب میری بات سنو پروین، مہتاب نے کہا، مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ میں پیار کی خاطر تمہارے قدموں میں رہا۔ میں نے جو ذلت برداشت کی ہے کوئی بھی غیرت مند مرد برداشت نہ کر پاتا، اور یہ تو میں برداشت کروں گا ہی نہیں کہ تم اتنی پریشانی میں پڑی ہو اور میں خاموشی سے تمہارا منہ دیکھتا رہوں۔ آج تمہیں بتانا پڑے گا۔ پروین نے خلاف توقع سر مہتاب کے سینے پر یوں پھینکا جیسے ہار گئی۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی مہتاب، پروین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی اور یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں اسی طرح تو دھوکہ نہیں دیا، لیکن میں نے بے وفائی کی تھی کہ ایک غیر مرد سے ملتی رہی۔ میں نے قرآن مجید کی قسم کھا کر تمہیں کہا تھا کہ شمشیر کے ساتھ میرا تعلق پاک صاف تھا۔ اب قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں یہ تعلق توڑ چکی ہوں، اور وہ تمہیں مجبور کرتا ہوگا نا کہ یہ تعلق قائم رکھو۔ مہتاب نے کہا، ہاں۔ پروین نے جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بدنام کروں گا۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ محلے میں شور برپا ہوا۔ مہتاب گھر سے نکلا، دروازے پر آیا تو لوگ چور چور کی آوازیں لگا کر بھاگ رہے تھے۔ مہتاب بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ یہ ایک ایسا چور تھا جو 27 رمضان کی رات بھی چوری سے باز نہ آیا۔ درزی اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا، تب درزی کی دکان کے سامنے ایک بڑا سا تالا تھا۔ تالا توڑنے میں وقت لگتا اور شور بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ دکان کی روشن دان کے ذریعے اندر داخل ہوا۔ درزی کی دکان میں 12 سلے ہوئے سوٹ پڑے تھے اور اس کے علاوہ باقی کپڑا تھا۔ اس نے باقی کپڑے نہ اٹھائے، لیکن سلے ہوئے 12 سوٹ ایک بڑے سے کپڑے میں رکھے اور ایک گٹھڑی بنائی۔ اس کے بعد دوبارہ روشن دان کے ذریعے باہر آنے کی کوشش کی۔ درزی کی دکان کے ساتھ ہی پڑوس میں ایک بوڑھی عورت چھت پر نماز ادا کر رہی تھی۔
اس کی نظر جیسے ہی چور پر پڑی تو اس نے شور مچانا شروع کیا۔ بڑھیا کی آواز پر لوگ گلی میں جمع ہونے لگے تو اس نے بتایا کہ میں نے چور کو اس دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی روشن دان سے، اور وہ اس سمت میں بھاگا ہے۔ لوگ اس سمت میں بھاگنا شروع ہوئے۔ چور کافی فاصلے پر تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اسی طرح پیدل بھاگتا رہا تو دھر لیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے لوگوں کا ہجوم بھاگ رہا تھا۔ شور سن کر لوگ گلی کے آگے آ سکتے تھے۔ چور نے پکڑے جانے کے ڈر سے اپنا رخ جامع مسجد کی طرف کیا۔ مسجد کے اندر داخل ہوا، وضو کیا، اس کے بعد جا کر اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ لوگوں کا ہجوم مسجد کراس کر کے آگے بڑھ گیا۔ عشاء کی اذان ہوئی تو لوگ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ چور نے وہ 12 سوٹ ایک مسلح کے نیچے رکھے، اس کے بعد باجماعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام مسجد نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بہت پریشانی ہے، آنکھوں میں حد تک پریشانی ہے۔ امام مسجد کے دل میں شک آیا کہ یہ اجنبی ہے، اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، اس قدر گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ اس کے بعد دیکھا کہ جائے نماز کے نیچے کچھ پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر امام مسجد گھبرا گیا کہ یہیں کہیں دہشت گرد نہ ہو۔ شک کی بنیاد پر نمازیوں نے چور کو پکڑ لیا۔ جائے نماز کے نیچے دیکھا تو 12 سلے ہوئے سوٹ پڑے تھے۔ اب تو شک کی گنجائش بھی نہیں تھی، کیونکہ امام مسجد سمیت وہ 12 سوٹ مسجد میں موجود نمازیوں کے بھی تھے جو انہوں نے عید کے لیے سلوائے تھے۔ انہوں نے چور کی پٹائی شروع کر دی اور چہرے سے نقاب ہٹایا تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ شمشیر ہی تھا۔ لوگوں کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب یہ خبر مہتاب تک پہنچی تو اسے اس بات کا افسوس ہوا، کیونکہ اس کے ارادے بہت عجیب تھے۔ وہ شمشیر کو جان سے مارنا چاہتا تھا، لیکن اب 6 ماہ کے لیے وہ جیل میں چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہتاب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے شمشیر پر اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے اس کی دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کی بیوی پر ڈورے ڈالنے لگا تھا، مگر اب وہ پروین کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس جرم میں پروین بھی شامل تھی۔ پروین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے مہتاب سے کئی دفعہ معافیاں مانگی، لیکن اس نے پروین کو معاف نہ کیا اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ بقول مہتاب کے پروین اسے دوبارہ دھوکہ دے گی۔ اس نے پروین کی آنکھوں میں شمشیر کے لیے محبت دیکھ لی تھی۔